अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जैसा कि आपको इस बात का इल्म होगा कि आज 20वां रोज़ा है और आज लोगों ने इतिकाफ़ के ऊपर बैठना है। यकीन मानिए वो कितना खुश नसीब बंदा है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए इतिकाफ़ बैठता है। नाज़रीन, हम इस हवाले से गुफ्तगू तफसीली करेंगे और नाज़रीन इसी हवाले से हम आपको ज़ाकिर ने एक हाफिज़हुल्लाह ताला ने भी इतिकाफ़ के बारे में बड़े ही कीमती जुमले बोले हैं। मैं चाहता हूँ नाज़रीन वो भी आपको सुनाऊँ, फिर इंशाअल्लाह मैं आगे आपको बताऊंगा कि इतिकाफ़ बैठने का फ़ायदा क्या और जिस बंदे ने ताक रात यानी लैलतुल क़द्र की रात को पा लिया उसको कितना अजर मिलेगा। तो और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बताया इस 10 दिन के अंदर। तो आइए नाज़रीन पहले हम ज़ाकिर ने एक हाफिज़हुल्लाह ताला की वीडियो देखते हैं, तो फिर इंशाअल्लाह इसी वाला से हम भी गुफ्तगू करेंगे। तो चलिए नाज़रीन पहले वीडियो मुलाज़ा फरमाएँ। Is it that itikaf should be done only in the mosque or can the women do it in their homes? According to the hadith, the Sahih hadith, of the scholars, they're divided. But the Salaf scholars, those scholars who follow strictly Quran hadith, they say since we don't find any hadith which says the women did in the house, but we find various hadith of the wives of the Prophet doing in the mosque, they say the itikaf should only be done in the mosque. There are some scholars, especially some Indian scholars, who say that itikaf can also be done in the house, but there is no hadith which gives evidence for that. Therefore, the view of the scholars which believe more in the Quran than the Sahih hadith, they say the itikaf should only be done in the mosque. But unfortunately, it's a pity that I don't know of any mosque in Bombay which permits women to do itikaf. It may be Allah Alam. I know there are several mosques which do allow women to offer salah in the Tarawih. They have for Tarawih, but they don't have for Jummah Salah. It is weird. See, Tarawih is not a fard. Jummah Salah is a fard. I know they give the argument that because the mosques are so less and the men, where will they go to pray? So it is weird. More important should be Jummah Salah, which is again not fard for the women to come, but it's more important than Tarawih. So we should have this movement of following Quran and Sahih Hadith. We should have mosques which allow Salah for every day. 5 times Salah they should be allowed. Whether they come or they don't come. I don't know of any mosque, at least in Bombay. I know of mosques which allow in Ramadan, like Jummah Masjid allows. There is the Ahle Hadith Bengali Masjid that allow in Jummah. Alhamdulillah, I was shocked, I came to know. But only 20 women come. That also because close to Ramadan. Why? We should encourage this, that they should have 5 times Salah whether they come or they don't come. And if a woman wants to do itikaf, I don't know of any mosque. Wallah, I don't know in Bombay. Maybe Allah Alam. First I thought that there were places. But now when I inquired the 3-4 places we do allow women for Tarawih, I came to know they don't have any place for itikaf for women. Why? So we should see to it that we should educate these people who are running these mosques and tell them there should be place for women also to have itikaf. There should be place for women because see when we go out, suppose we go for some work outside and the time for Salah is there, we immediately go to any mosque. What about the women? Where will they go? Where will they go? So don't women go out for work? For shopping or whatever it is? I don't know of any mosque, at least in Bombay. There may be, Allah Alam, I'm not saying there aren't, but I don't know of any, which has 5 times facility for offering salah for the women. We should have a separate place. Let it be small. Let there be at least 10 or 20. So there are some mosques which have for Jummah only, but I don't know of any mosque. And like Ramadan, I know the Jama Masjid has. But we should have places where women are allowed in the mosque for 5 times salah, whenever they require. And they should even have place for itikaf. Inshallah, when Allah gives hidayah to the trustees of the mosque, they see to it that they have a small place, separate facility for the women, inshallah, sister. But doing itikaf, if it's done, itikaf means leaving aside going to the mosque. So itikaf is normally done only in the mosque, sister. Hope that answers the question. जी नाज़रीन, आपने ये वीडियो देखी तो माशाल्लाह ज़ाकिर ने एक हाफिज़हुल्लाह ताला ने बड़ी ही कमाल की गुफ्तगू की है। तो आइए हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की तरफ बढ़ते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब से मुलाकात करने से पहले जो आखिरी साल था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो नबी पाक ने 20 दिन एतिकाफ़ किया है। लेकिन नबी पाक ने ये आर्डर किया कि मेरी उम्मत 10 दिन यानी कि रमज़ान का जो आखिरी अशरा है उसके अंदर एतिकाफ़ करेगी। अब एतिकाफ़ करने का क्या मकसद है? आइए हम सूरह इब्राहीम बल्कि सूरह अंबिया की आयत पढ़ते हैं। गालिबन 52 नंबर आयत है। फरमाया इज़ क़ाल इब्राहीम लि अबीह। यकीन मानिए कुरान पाक ने खोल खोल के बातें बता दी हैं। हाज़िही तमासीलुल्लती अंतुम लहा आकिफून। आपको पता है कि मुशरिक जो थे वो इतिकाफ़ बैठते थे बुतों के लिए। मुशरिक जो थे वो इतिकाफ़ बैठते थे इन मूर्तियों के सामने।
اور اللہ پاک نے ان کی مخالفت کرنے کے لیے کہا کہ اگر اے میرے نبی آپ کی امت بیٹھے گی تو اعتکاف میرے لیے بیٹھے گی، اس لیے مسلمان اعتکاف بیٹھتے ہیں اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے تاکہ ہمارا رب راضی ہو جائے۔ اب رب ہمارا راضی ہو جائے، لیکن رب نے بھی آپ کو راضی کرنے کے لیے ایک رات دی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر آپ مجھے راضی کریں گے، اور میں نے بھی آپ کو راضی کرنے کے لیے ایک رات دی ہے۔ وہ رات کون سی ہے؟ چلیے پہلے ہم قرآن پاک کی آیت پڑھتے ہیں، سورۃ القدر پڑھتے ہیں 30 پارے کی۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اچھا یہاں پہ ایک جملہ اور نوٹ کر لیں کہ اگر رمضان المبارک کو عزت ملی ہے اس مہینے کو تو قرآن پاک کی وجہ سے ملی ہے، کیونکہ اس کے اندر قرآن پاک نازل ہوا۔ جیسا کہ ہم سورہ بقرہ کی آیت کی طرف پڑھتے ہیں، فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ جس کے اندر قرآن پاک نازل کیا گیا، اس لیے اس رمضان المبارک کو قدر اور عزت اور مقام اور مرتبہ ملا۔ اور دوسری طرف دیکھتے ہیں ہم تو فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے قدر والی رات کے اندر، قدر والی رات کے اندر۔ اب دیکھیں کہیں اللہ پاک نے انزلناہ بولا ہے اور کہیں اللہ پاک نے تنزیل بولا ہے۔ اب فرق کیا ہے؟ انزلناہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک نے پورا قرآن لوح محفوظ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پر نازل فرما دیا، اور تنزیل کا مطلب ہے کہ اللہ پاک نے تھوڑا تھوڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ اب قدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ پاک فرماتے ہیں اس قرآن کو ہم نے اتارا ہے قدر والی رات کے اندر، یعنی عزت والی، مرتبے والی۔ اور دوسرا ترجمہ یہ ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، فرمایا اس کو نازل کیا ہم نے قدر والی رات۔ دوسرا ترجمہ کیا ہے؟ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا۔ اب ترجمہ سن کے حیران ہو جائے گا، یعنی کہ تنگی والی رات کے کیا مطلب؟ اللہ پاک اس رات کے اندر آسمان سے جو تاک رات ہے، جو لیلۃ القدر کی رات ہے، اس رات کے اندر اللہ پاک آسمان سے فرشتے، اتنے فرشتے بھیج دیتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، کیونکہ کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں نا کہ معاذ اللہ وہ غلط بات یعنی کہ طرف اشارہ لے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس رات لیلۃ القدر کی رات اللہ پاک آسمان سے اتنے فرشتوں کا نزول کرتے ہیں جبریل السلام کے ساتھ کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے۔ اور اگلا ترجمہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے فیصلے والی رات کے اندر۔ وہ اگر فیصلے کے بارے میں پڑھنا ہے تو آپ سورۃ الدخان کی آیت نمبر 2، 3، 4، 5 پڑھیں تو انشاءاللہ پتہ چل جائے گا کہ اسی یعنی کہ یہاں پہ آپ 15 شعبان جو لوگ کہتے ہیں نا کہ فیصلے لکھے جاتے ہیں، یہاں پہ اللہ پاک ان کا رد کر رہے ہیں سورۃ دخان کے اندر۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں اس رات کے اندر ہی فیصلے کرتا ہوں، مطلب اللہ پاک فرماتے ہیں کہ فیصلہ میں نے کیا کرتا ہوں، اس مرتبہ بندے نے رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں تو نیکسٹ سال وہ رکھے گا یا نہیں، اللہ پاک یہ لکھ دیتے ہیں، اس کی روزی کتنی ہے وہ اللہ پاک لکھ دیتے ہیں۔ تو ناظرین اعتکاف کے اندر جو بندہ بیٹھے گا اس سے بڑا خوش نصیب کون ہو سکتا ہے کہ اس بندے نے سمجھ لو تاک رات یعنی لیلۃ القدر کی رات کو پا لیا، کیونکہ اعتکاف پہ بیٹھے گا تو ظاہر بات ہے وہ اس رات کو پا لے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ جڑا رہے۔ یہ نہیں کہ اعتکاف پہ بیٹھا ہے اور جو مرضی کرتا رہے، سویا رہے، نہیں، اگر وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ جڑا رہے گا تو وہ لیلۃ القدر کی رات کو پا لے گا۔ آگے فرمایا، ہم آگے چلتے ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات ہے 1000 مہینوں سے افضل۔ اگر ہزار کو ہم تقسیم کریں سالوں میں تو 83 سال 4 ماہ بنتے ہیں۔ جو بندہ لیلۃ القدر کی رات کو پا لیتا ہے وہ سمجھ لے 83 سال 4 مہینے کی عبادت یعنی اتنا اجر وہ پا لیتا ہے، اتنے سال 83 سال اور 4 ماہ جتنا یہ اجر اور ثواب پا لیتے ہیں۔ تو ناظرین دعا کریں اللہ پاک ہمیں اعتکاف پر بیٹھنے کی توفیق دے، اور بلکہ اللہ پاک اعتکاف پر بیٹھنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی توفیق دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔